صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان شریف کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ ایقظ اہلہ ورفع مئزر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو حضور بیدار کرتے، خود بھی عبادت پہ کمر بستہ ہو جاتے۔ حالانکہ پہلے آپ کی عبادت معاذ اللہ کوئی کم نہیں تھی، پہلے بھی عبادت اتنی ہے اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کے فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو قیام تھوڑا کیا کرو، آدھی رات کر لیا کرو، آدھی بھی زیادہ اس سے بھی کم کر لیا کرو۔ یعنی اتنی عبادت ہے کہ اتنا طویل قیام کہ قیام کر کر کے پاؤں مبارک سوج جائیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کم کر دو، کم کر دو۔ دیگر ایام کے اندر عبادت کا یہ حال، لیکن ام المؤمنین کہتی جب رمضان کا مہینہ آتا مزید عبادت پہ کمر بستہ ہو جاتے، مزید عبادت کے اندر تیزی آ جاتی، اور جو مہینہ گزرتا جاتا ہماری تو صورتحال یہ ہے نا کہ یکم رمضان کو دیکھیں تو مسجدیں بھری ہوگی، 10 گزر جائیں تو پھر ایک صف کم، پھر 2، پھر 3، اور اینڈ پہ یعنی درمیان میں آ کے وہی رہ جائیں گے جو پکے نمازی تھے، یعنی جو رمضان کے نمازی نہیں پکے ہوں وہی رہ جاتے ہیں، یعنی یہ صورتحال ہے۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارک یہ ہے جو مہینہ گزرتا ہے عبادت میں مزید ترقی آتی ہے۔ یعنی چاہیے تو یہ کہ بندہ ہر آنے والے دن کو غنیمت جانے، اب اتنے گزر گئے اتنے باقی ہیں، اتنے گزر گئے اتنے باقی ہیں۔ جہاں پہلے 15 منٹ پہلے آتا تھا نماز کے لیے، جب مزید رمضان کا مہینہ آدھا گزر جائے تو گھنٹہ پہلے آ کہ جتنا زیادہ ہو میرا وقت مسجد کے اندر گزرے، پھر ہو سکے تو آخری عشرے کے اندر بندہ اعتکاف بھی کرے، جو عبادت کے اندر ترقی آ۔ پہلے سپارہ پڑھتا تھا، جو مہینہ گزر رہا ہے پھر 2 پڑھے، پھر 3 پڑھے، اور آنے والے ایام کے اندر مزید ترقی ہوتی تھا۔ میرے آقا ام المؤمنین کہتی ہیں کہ مزید عبادت کے اندر ترقی آتی، اپنے اہل گھر والوں کو بھی حضور بیدار کرتے، اور ازواج مطہرات رمضان کی راتیں ازواج مطہرات بھی حالت بیداری میں بسر کرتی اور ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ عبادت وقت چونکہ کم ہے، میں آخری آج کے دن کے لحاظ سے پیغام بھی دینا ہے۔ روزے کا مقصد رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ میں فرمایا تم پہ روزے فرض کیے گئے، جس طرح پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے لیکن نوعیت اور طرح کی ہے، لیکن روزے فرض کرنے کا مقصد ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ آج ہم نے روزے کو محض یہ سمجھ لیا کہ صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا کچھ نہیں، یعنی 3 چیزوں سے اپنی شہوت سے رکنا ہے، کھانے پینے سے رکنا ہے، بس یہی روزہ۔ آنکھ، زبان، ناک یعنی کان، ان اعضاء کا ہم نے سمجھا کہ شاید ان کا روزہ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولنے سے نہیں رکتا، روزہ رکھتا ہے پھر جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ رکھتا ہے گالی بکتا ہے، روزہ رکھتا ہے پھر غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، فرمایا اور اس طرح کے عمل کرتا ہے، فرمایا اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تمہارے سارا دن بھوکے رہنے کی، تمہارے سارا دن پیاسے رہنے کی، فرمایا اللہ تمہاری بھوک اور پیاس کو نہیں دیکھتا، رب ذوالجلال کو چاہتا ہے اگر روزہ رکھا ہے تو روزہ زبان کا بھی ہو، روزہ تمہاری آنکھ کا بھی ہو، روزہ تمہارے کان کا بھی ہو۔ یہ نہیں کہ بندہ کہے اب بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، روزہ ہے وقت گزارنے کے لیے وہ فلم لگا لے، کوئی ڈرامہ لگا لے کہ وقت اس طرح گزر جائے گا، نہیں، فرمایا وقت گزارنا ہے تو قرآن کھول کے گزارو، وقت گزارنا ہے کہ اچھا گزرے تو قرآن کی تلاوت سنو، یا تلاوت سنو یا خود کرو، آنکھوں سے قرآن کا دیدار کرو، ورنہ اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہے آنکھ کا روزہ، یہ ہے کان کا روزہ، یہ ہے زبان کا روزہ۔ یہ نہیں کہ بندہ بھوک پیاس کو برداشت کرے لیکن آنکھ جو ہے وہ بد نگاہی بھی کرے، کان جو ہے وہ گانے باجے بھی سنے،
اور آنکھ جو ہے وہ بد نگاہی، زبان سے جھوٹ بھی نکلتا رہے، گالی بھی زبان سے نکلتی رہے، پر ایسے روزے کے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اور اس روزے کا اللہ کوئی اجر و ثواب نہیں دیتا۔ فرمایا میرے محبوب نے اذا صمت فلیصم، فرمایا جس وقت تم روزہ رکھو تو چاہیے یہ کہ فلیصم سمعک، تمہارے کان نے بھی روزہ رکھا ہوا ہو، وبصرک، تمہاری نظر نے بھی روزہ رکھا ہوا ہو، اور فرمایا بلسانک، تمہاری زبان نے بھی روزہ رکھا ہوا ہو، ان تمام اعضاء کا روزہ ہو، عن الکذب والمحارم، زبان جھوٹ بولنے سے پاک رہے، آنکھ بد نگاہی سے پاک رہے، وَدَعْ عَزَ الْخَادِمِ، اور فرمایا روزہ رکھا ہو تو اپنے خادم کو اذیت دینے سے بھی تم بچتے رہو، اس کو اذیت نہ دو، اس سے نرمی کرو۔ اس انداز میں ان پابندیوں کے ساتھ اگر روزہ رکھو گے تو رب ذوالجلال ہر لمحے تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔